السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے فائنانس ایکٹ کی منظوری دیتے ہوئے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے قرض کے حصول کے لیے عائد کی گئی تقریباً تمام شرائط کو قانون کا حصہ بنا لیا ہے، لیکن فنڈ کی جانب سے قرض کے اجرا کے لیے بھیجے گئے میمورنڈم کے تحت ابھی پاکستان کو مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے بجلی کی قیمتیں مزید بڑھانا ہوں گی، جبکہ بجٹ دستاویز میں صوبوں کی جانب سے 750 ارب روپے کے سرپلس کو یقینی بنانے کے لیے صوبوں اور وفاق کے درمیان تحریری معاہدے کی شرط کو بھی میمورنڈم کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تاہم ماہرین کے خیال میں اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے پاکستان کو اندرونی سطح پر بھی اصلاحات کی شدید ضرورت ہے اور اسے اپنے بجٹ خسارے پر قابو پانا ہوگا۔ چینی حکومت کے اہم نمائندے اور چینی صدر شی جن پنگ کے قریب سمجھے جانے والے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے سینٹرل کمیٹی کے پولٹ بیورو کے ممبر یانگ جی چی کی پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چین کے طاقتور پولٹ بیورو کے ممبر یانگ جی چی کے دورے کو دونوں ممالک اور خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ چینی وفد نے وزیراعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، جن میں دو طرفہ امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ یانگ جی چی کا دورہ پاکستان کورونا وبا کے بعد چین سے کسی بھی اعلیٰ سطحی حکومتی شخصیت کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ کے حلف کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات پر اپیلوں کو نمٹا دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے کہا کہ وہ تمام تر تفصیلات تحریری فیصلے میں جاری کرے گا۔ مقامی میڈیا کے مطابق جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے فیصلے کے چند نکات سے اختلاف کیا، البتہ باقی ججوں نے فیصلے کی تائید کی۔ عدالت کا فیصلہ آتے ہی تحریک انصاف کے وکلاء کا دعویٰ تھا کہ پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور ہونے کا مطلب ہے کہ حمزہ شہباز اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے اور ان کے انتخاب کے لیے ہونے والا الیکشن بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ دوسری جانب مسلم لیگ ق نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ ق کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے آئینی درخواست کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے بھی عدالت عالیہ لاہور کا فیصلہ عدالت عظمیٰ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام رجیم چینج سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ عدالت عالیہ کا حمزہ شہباز سے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوبارہ گنتی کا فیصلہ عدالت عظمیٰ میں چیلنج کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہ سکتے۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے 16 دسمبر سن 2014 کے سانحے کے متاثرہ والدین نے حکومت اور کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ مذاکرات ان کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہیں۔ متاثرہ والدین کے تحفظات پر حکومت یا کالعدم شدت پسند تنظیم کی جانب سے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ امریکہ نے افغانستان کے طالبان حکمرانوں کے ساتھ اپنے سفارتی رابطے کی بحالی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملک کی مکمل تنہائی
واشنگٹن کو وہاں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد نہیں دے سکتی۔ افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جو 3 ماہ سے زائد عرصے میں طالبان کے سینئر نمائندوں کے ساتھ ذاتی طور پر ہونے والی پہلی بات چیت ہے، جو آج جمعرات کو دوحہ میں شروع ہوئی۔ امریکی انتظامیہ نے مارچ میں بات چیت کو روک دیا تھا، جب سخت گیر اسلام پسند گروپ نے تمام نوعمر افغان لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول کی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دینے کے خلاف اچانک فیصلہ کیا تھا۔ محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے دوحہ اجلاس سے قبل وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکی انتظامیہ افغانستان میں امریکی مفادات کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہے۔ کابل میں علماء اور قبائلی عمائدین کا ایک 3 روزہ بڑا اجتماع سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان شروع ہوا۔ باختر نیوز ایجنسی کے مطابق اس اجلاس کی صدارت مولوی حبیب اللہ حقانی نے کی۔ طالبان حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن نے اجلاس کا افتتاح کیا۔ صحافیوں کو لویا جرگے کے خیمے میں میٹنگ ہال میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور بتایا گیا کہ انہیں بعد میں بریف کیا جائے گا۔ طالبان کے دوئم نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی نے بدھ کے روز صحافیوں کو بتایا کہ اس جرگے میں خواتین کی نمائندگی ان کے بچے کریں گے۔ بامیان صوبے سے تعلق رکھنے والے ایک عالم سید نصر اللہ وائزی نے لڑکیوں کے لیے اسکول کھولنے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی UNHCR کی جانب سے امدادی سامان کے 3 قافلے اب تک جنوب مشرقی افغانستان کے پکتیکا اور خوست صوبوں میں ان لوگوں کی مدد کے لیے بھیجے جا چکے ہیں جو گزشتہ بدھ کے زلزلے کی تباہ کاریوں کے دوران اپنے گھروں اور املاک سے محروم ہو گئے ہیں۔ آج تک UNHCR نے 12,000 سے زیادہ لوگوں کے لیے کافی امدادی سامان فراہم کیا ہے۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے انسانی ہمدردی کی بنیادی ضروریات کو حل کرنے کے لیے فوری بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان میں اندازے کے مطابق 700 سے 800 کے درمیان خاندان سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں کھلی فضا میں سو رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر کھو چکے ہیں یا مزید زلزلے کے خوف سے اندر واپس نہیں جا سکتے۔ بھارتی ریاست راجستھان میں سینکڑوں مظاہرین نے عوامی اجتماعات پر پولیس کی پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آج احتجاجی مارچ کیا۔ ریاست میں مظاہروں کا آغاز 2 دن پہلے 2 مسلمانوں کی طرف سے پوسٹ کی جانے والی ویڈیو کے بعد ہوا ہے، جس میں ادے پور شہر میں ایک ہندو درزی کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی گئی تھی۔ مذہبی تشدد کے پھیلنے کے خوف سے راجستھان میں پولیس نے عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے اور انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی ہیں۔ ادے پور میں مظاہرین نے بھگوا جھنڈے لہرائے اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے، جبکہ بھارت میں دائیں بازو کی ہندو قوم پرست تنظیموں کے ارکان نے حیدرآباد میں ایک پتلا جلا کر ملزمان کو سرے عام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ بدھ کو وفاقی تفتیشکاروں کی جانب سے 2 مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ جاری رہی۔ پاکستان اور جنوبی ایشیا کے بعد اب عالمی خبریں۔ نیٹو کے رہنما جمعرات کو میڈرڈ اسپین میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے آخری دن ملاقات کر رہے ہیں، جس میں اتحاد کے لیے ایک نئی حکمت عملی کی منظوری دی جائے گی، جس کا ہدف روس کی جارحیت، عوامی جمہوریہ چین کی طرف سے درپیش مرحلہ وار چیلنجز اور روس کے ساتھ اس کے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات سے نمٹنا ہے۔ اس قرارداد میں مغربی فوجی اتحاد نے روس کو سب سے اہم اور براہ راست خطرہ قرار دیا ہے اور پہلی بار ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کہا ہے جو نیٹو کے سلامتی مفادات اور اقدار کو چین سے لاحق ہیں۔ اتحاد نے یوکرین کے لیے حمایت بڑھانے پر اتفاق کیا کیونکہ وہ پچھلے 5 ماہ سے جاری روسی حملے سے اپنا دفاع کر رہا ہے۔ بدھ کے روز نیٹو سے ایک ورچوئل خطاب میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کے ملک کو اپنے دفاع کے لیے مزید جدید ہتھیاروں اور تقریباً $5 بلین ماہانہ کی ضرورت ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے جمعرات کو یوکرین کے اسنیک آئی لینڈ سے انخلا کا اعلان کیا۔ یوکرین کی افواج کی جانب سے جزیرے پر روس کے ٹھکانوں پر حملے کے بعد جمعرات کو یہ اعلان سامنے آیا ہے۔
روس نے کہا کہ اس کا یہ اقدام خیر سگالی کا اشارہ ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یوکرینی اناج کی برآمد کے لیے راہداری قائم کرنے کی اقوام متحدہ کی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کے دفتر کے سربراہ آندری یارمک نے جزیرے سے روسی افواج کے انخلا کی تصدیق کی ہے۔ یارمک نے ایک ٹویٹر پوسٹ میں کہا کہ اسنیک جزیرے پر اب کوئی روسی فوجی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ برطانیہ نے آج جمعرات کو یوکرین کے لیے مزید $1 بلین کی امداد کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم بورس جانسن کے دفتر نے کہا کہ یہ رقم فضائی دفاعی نظام، بغیر عملے کی فضائی گاڑیوں اور یوکرینی فوجیوں کے لیے اہم آلات کی مد میں جائے گی۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ وہ سلامتی کی مدد کے لیے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے برطانیہ کو ایک سچا دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ روس نے ملک کے 144 جنگجوؤں کو تبادلے کے طریقہ کار کے ذریعے قید سے رہا کر دیا ہے اور آزاد کیے گئے جنگجوؤں میں سے تقریباً 100 نے یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول کے دفاع میں حصہ لیا تھا۔ اس سے قبل یوکرین کے ایک سرکردہ رکن پارلیمنٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ کیف اور ماسکو قیدیوں کے تبادلے کے عمل میں ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے قوم سے اپنے رات کے خطاب میں اس پیش رفت کو پر امید اور بہت اہم قرار دیا۔ یورپی یونین کے ایلچی اینرک مورا نے بدھ کو ٹویٹ کیا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان بالواسطہ بات چیت کسی پیش رفت کے بغیر ختم ہو گئی ہے۔ مورا نے کہا کہ ہم ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور علاقائی استحکام کے لیے ایک اہم معاہدے کو بحال کرنے کے لیے اور بھی زیادہ مستعدی کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ مورا کے ساتھ یہ بات چیت منگل کو ایران کے علی باغری کافی اور واشنگٹن کے خصوصی ایرانی ایلچی راب میلے کے درمیان رابطہ کار کے طور پر شروع ہوئی تھی۔ چین کے صدر شی جن پنگ آج جمعرات کو ہانگ کانگ پہنچے، جہاں برطانیہ سے اس شہر کو چین کے حوالے کیے جانے کے 25 سال مکمل ہونے کی تقریبات ہوں گی۔ شی تیز رفتار ٹرین کے ذریعے پہنچے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ کووڈ وبا کے آغاز کے بعد مین لینڈ چین سے باہر ان کا پہلا سفر ہے۔ فرانس کی ایک عدالت نے سن 2015 میں بتاکالان تھیٹر، پیرس کیفے اور فرانس کے نیشنل اسٹیڈیم پر داعش کے دہشت گرد حملوں میں ملوث ہونے کے حوالے سے 20 افراد کو قصوروار قرار دیا ہے۔ فرانسیسی تاریخ میں امن کے دور میں ان مہلک ترین حملوں میں 130 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صدارتی جج ژان لوئی پیریز نے بدھ کو غیر معمولی سیکیورٹی سے گھری عدالت میں یہ فیصلہ سنایا اور 9 ماہ سے جاری اس غیر معمولی مقدمے کا اختتام ہوا۔ مقدمے کے مرکزی ملزم صلاح عبدالسلام کو دیگر الزامات کے علاوہ ایک دہشت گرد ادارے سے تعلق کے الزام میں قتل اور اقدام قتل کا مجرم پایا گیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کے ہم بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔